اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب عزیز مصر نے دیکھا تو ان یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے مکر و فریب میں سے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عورتوں کا مکر و فریب عظیم ہوتا ہے۔ وہاں پر شاہد کون تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی فائل اتنی جلدی درست کر دی اور مہر لگا دی اور بے گناہ کو گناہ گار سے الگ کر دکھایا؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے تھا اور لفظ من اہلہا اس پر گواہ ہے، اور قاعدتاً ایک حکیم، دانشمند اور سمجھدار شخص تھا۔ اس واقعے میں کہ جس کا کوئی عینی شاہد نہ تھا، اس نے شگاف پیراہن سے حقیقت معلوم کر لی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص عزیز مصر کے مشیروں میں سے تھا اور اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ شیخوار بچہ تھا۔ یہ بچہ عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس وقت بچہ وہیں قریب تھا۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے خواہش کی کہ اس سے فیصلہ کروا لو۔ عزیز مصر نے پہلے تو بہت تعجب کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ شیخوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارے میں بول اٹھا اور اس نے گناہ گار کو بے گناہ سے الگ کر کے معیار بتایا، تو وہ متوجہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام نہیں بلکہ نبی ہیں یا نبی جیسے ہیں۔ وہ روایت کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل تسنن کے طریقوں سے منقول ہیں، ان میں اس دوسری تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے ایک روایت ابن عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 افراد نے بچپن میں بات کی، فرعون کی آرائش کرنے والی کا بیٹا، یوسف کا شاہد، صاحب جرح، اور عیسیٰ ابن مریم۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شہادت دینے والا چھوٹا بچہ گہوارے میں تھا، لیکن توجہ رہے کہ مندرجہ بالا دونوں احادیث میں سے کسی کی بھی سند محکم نہیں ہے، بلکہ دونوں مرفوعہ ہیں۔ تیسرا احتمال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شاہد وہی کوتے کا پھٹا ہونا تھا کہ جس نے زبان حال سے شہادت دی، مگر کلمہ من اہلہا شاہد عزیز کی بیوی کے خاندان میں سے تھا کی طرف متوجہ کرنے سے یہ احتمال بہت بعید نظر آتا ہے، بلکہ یہ کلمہ اس احتمال کی نفی کرتا ہے۔ اس داستان میں جو مسائل انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے اہم مسئلے میں عزیز مصر نے صرف ایک ہی جملے پر قناعت کیوں کی، جبکہ یہ اس کی عزت و ناموس کا معاملہ تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اپنے گناہ پر استغفار کر کہ تو خطا کاروں میں سے تھی۔ شاید یہی مسئلہ سبب بنا کہ اپنے اسرار فاش ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے اشراف اور بڑے لوگوں کی بیویوں کو ایک خاص محفل میں دعوت دی اور ان کے سامنے اپنے عشق کی داستان کو صراحت سے اور کھول کر بیان کیا۔ کیا رسوائی کے خوف نے عزیز کو آمادہ کیا کہ وہ اس معاملے کو طول نہ دے، یا یہ کہ طاغوتی حکمرانوں کے لیے یہ کام اور عزت و ناموس کی حفاظت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ گناہ، برائی اور بے عفتی میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ اس بات کی ان کی نظر میں حیثیت و وقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ بحرانی لمحات میں نصرت الہی کا آنا یہ بھی شرف ہے۔ داستان یوسف علیہ السلام کا یہ حصہ ہمیں ایک اور بہت بڑا درس دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے انتہائی بحرانی لمحات میں پروردگار کی وسیع حمایت انسانی مدد کو آ پہنچتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ سورۃ طلاق کی 2 اور 3 نمبر کی آیات ہیں کہ خدا اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے وہم بھی نہ ہو، جو اس کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ اسی کے مصداق ایسے ذرائع سے کہ انسان جن کے متعلق سوچتا بھی نہیں کہ کوئی امید کی کرن پیدا ہوگی، خدا تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ کیا خبر تھی کہ کتے کا پھٹنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی و برات کی سند بن جائے گا۔ آج شب برات ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے
اور مرحومین کی مغفرت کے لیے اور زندہ مومنین مومنات کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے ہم سب میں ہمت و طاقت عطا ہو خدا کی طرف سے، اور ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہو۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔